بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 19ویں قسط کی جانب۔ گھاس میں اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے۔ ان درختوں کے نزدیک پہنچ کر وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ ایک ایسے ہی درخت کے قریب سے جیسے ہی وہ آگے نکلا، اچانک ہی زمین نے اس کے قدم تھام لیے۔ درختوں کی اوٹ سے اژدہے کی طرح پھن پھیلائے اجے سہنی نمودار ہوا تھا۔ اندھیرا گو کہ خاصا پھیل چکا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ خان کو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور دکھائی نہ دیتا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھتے چلے گئے۔ اجے کو ہینڈز اپ کہنے کا تکلف بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ چپ چاپ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی واپس چلتے رہو، اجے پھنکارا۔ ایک مسکراہٹ نہ چاہنے کے باوجود خان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ یہ امر اس کے لیے باعث حیرت بھی تھا اور کسی حد تک باعث تسکین بھی کہ اجے نے اپنی آواز بالکل نیچی رکھی تھی۔ شاید وہ اس بات سے خوف زدہ تھا کہ دوسرا کوئی ان کی موجودگی وہاں محسوس نہ کر لے۔ خان قدرے پرسکون ہو کر گھوما اور اس طرف چلنے لگا جس سمت سے وہ یہاں پہنچا تھا۔ اجے نے اس کے اور اپنے درمیان کم از کم 5-7 قدم کا فاصلہ رکھا تھا۔ خان اگر چاہتا تو اس فاصلے سے بآسانی فائدہ اٹھا کر اسے ڈاج کر سکتا تھا، لیکن وہ ابھی اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ نے اس پر قدرے جھنجھلاہٹ بھی طاری کر دی تھی۔ دونوں بلی کی طرح دبے قدموں انتہائی احتیاط سے بغیر آواز پیدا کیے ایک دوسرے کے تعاقب میں اب کھیتوں کے وسیع سلسلے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ جگہ مذاکرات کے لیے محفوظ جان کر خان نے چلتے چلتے ہاتھ گرا دیے۔ ہاتھ اٹھائے رکھو، اجے سہنی نے دھمکی دی۔ دیکھو بھیا، اول تو مسلسل اٹھائے رکھنے سے میرے بازو ہی تھک گئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تمہارا ریوالور تو خالی ہے، یا اگر لوڈ بھی ہے تو تم گولی نہیں چلاؤ گے۔ خان کا لہجہ خاصا پرعزم تھا اور وہ باقاعدہ اس کے لرزتے ریوالور کی آواز سن سکتا تھا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ کارپورل اجے سہنی نے اپنے وجود کو سنبھالنا چاہا، لیکن وہ ابھی تک اپنے لہجے پر قابو نہ پا سکا تھا۔ میں کبھی کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں رہا کارپورل اجے سہنی۔ میری حیثیت گندی نالی میں رینگنے والے کیڑے جیسی تھی، اور آج لاکھوں میں کھیل رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف میرے اندازے کی درستی ہی ہے۔ پھر تم یہ کیوں بھول گئے کہ اگر یہ کوئی جرم ہے تو میرے ساتھ تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کارپورل واقعی بوکھلا گیا تھا۔ بے وقوف، یہ بات مت بھولو کہ میں نے تمہارے ساتھ مسلسل 24 گھنٹے گزارے ہیں، اور تمہارا کوئی افسر اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ اس دوران غلط فہمی میں مبتلا رہے ہو اور مجھے کوئی شریف ناگر سمجھتے رہے۔ اجے کے چہرے پر باقاعدہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اور شاید بے گناہی مارے جاؤ۔ دیکھو، مجھے بلیک میل مت کرو، میں تمہیں ہاں تم مجھے گرفتار کروا کر انعام حاصل کر لو گے۔ مسٹر اجے سہنی، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ بے وقوف مت بنو، مطلب کی بات کرو، اپنا حصہ لو اور اس کھیل سے نکل جاؤ۔ خان اسے سوچنے کا موقع دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ دیکھو وجے بھیا، میں بھی تمہیں اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ مجھے تم پر پہلے ہی روز شک ہو گیا تھا۔ میں نے پورے 2 سال آرمر ڈیوٹی انٹیلیجنس کی ہے۔ آج میری چھٹی تھی اور میں جان بوجھ کر تمہیں یہاں لایا ہوں۔ بس زیادہ چلاک نہ بنو۔ خان کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا قہر چھپا تھا کہ ہاتھ میں ریوالور ہونے کے باوجود اجے کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ تم نے تو یہ چاہا تھا کہ مجھے بے وقوف بنا کر مجھ سے جان بخشی کا وعدہ لے کر رقم بٹور لوگے۔ رقم تمہیں ضرور ملے گی مسٹر اجے، تمہاری توقع سے بھی زیادہ، لیکن یوں نہیں۔ خان نے دوبارہ اسے ڈانٹ دیا۔ وہ اجے کے ذہن پر حاوی ہوتا جا رہا تھا اور اسے کچھ سوچنے کا موقع دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ کیسے ملے گی؟ اجے نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ کام کرنا ہوگا، تمہارے لیے یہ معمولی کام ہے، اور کام بھی آج اور ابھی کرنا ہوگا۔
کیونکہ میرے پاس آج کے بعد شاید اس کام کے لیے وقت نہ ہو۔ وہ کیا کام ہے؟ اجے نے بمشکل ہی دریافت کیا۔ مجھے آج رات ہی اس ریڈار کا بلو اسکیچ چاہیے۔ تم جانتے ہو اس وقت ایڈمن کے دفاتر بند ہیں، جاؤ اور کوئی ایک اسکیچ لے آؤ، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ خان اب اس کا باقاعدہ حاکم بن بیٹھا تھا۔ لیکن ابھی یہ کیسے ممکن ہے؟ آج میری چھٹی ہے، میں کل… مسٹر اجے، کل نام کال کا، تم بچے نہیں ہو، کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہو۔ دیکھو، پرماتما کے لیے کل تک کا وقت دے دو، میرے لیے ابھی یہ ناممکن ہے۔ وہ قریباً روحان سا ہو چلا تھا۔ ایک شرط پر کل تک کا وقت دے سکتا ہوں، خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ کل تک تمہاری سروس بک میرے پاس رہے گی۔ خان کے اس فکرے نے کارپورل اجے ساہنی کو لرزا کر ہی رکھ دیا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بلو اسکیچ کا حصول اس کے لیے بالکل آسان تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ پھر وہ پیسوں کے لیے بھی باولا ہوا جا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خان بری طرح اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سروس بک کو ایک منٹ کے لیے بھی خود سے الگ کرنا کتنا سنگین جرم ہے، لیکن روزانہ کون چیک کرتا ہے؟ اس نے سوچا، 8 گھنٹے ہی کی تو بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھر لی۔ خان نے اپنا ہاتھ دوسری اور ڈیل کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اجے کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے ریوالور اب اپنی جیب میں واپس رکھ لیا تھا اور بیک پاکٹ سے سروس بک نکال رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے سروس بک خان کی طرف بڑھا دی۔ خان نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی۔ ہم یہاں سے الگ ہو جائیں گے، تمہاری ڈیوٹی 5 بجے آف ہوتی ہے۔ میں 6 بجے سے 6:30 بجے کے درمیان تمہیں اسی بس سٹاپ پر ملوں گا جہاں ہم پہلی مرتبہ ملے تھے۔ اجے ساہنی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ خان شب بخیر کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اجے اسے بے بسی سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زخمی چڑیا کی طرح وہ خود ہی اپنے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا اور اجے ساہنی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اندھیرے میں چند قدم دور تک تو اس کا ہیولہ نظر آتا رہا، پھر وہ تاریکی کا حصہ بن کر کارپورل کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ اس کی خود اعتمادی کا کمال تھا جس نے کارپورل اجے ساہنی کے سارے کھیل کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا تھا اور وہ اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اگر خان کا واسطہ کسی مضبوط اعصاب کے آدمی سے پڑا ہوتا تو معاملہ الٹ بھی ہو سکتا تھا۔ سروس بک اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اگرچہ خان مطمئن ہو چکا تھا، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی تربیت کا ایک ایک سبق ازبر تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی بھی کبھی کبھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اجے ساہنی کی نبضیں اس کے ہاتھ میں تھیں، لیکن اس نے اپنی گرفت حالات پر ڈھیلی نہ ہونے دی۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا وہ اب سڑک کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس نے چوکس بلی کی طرح سڑک کا جائزہ لینے کے بعد اسے عبور کر لیا اور پھر کھیتوں کے سلسلے میں چلنے لگا۔ راستے میں 3-4 دیہات بھی آئے، لیکن خان انہیں نظر انداز کر کے آگے نکل گیا۔ اس نے دوران تربیت اتنی مشق کی تھی کہ اس طرح مسلسل 15-20 گھنٹے بھی وہ اگر چلتا رہتا تو اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ بالآخر آدھی رات کے بعد وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک ٹھکانہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ کسی کھیت کے درمیان بنی ہوئی جھونپڑی تھی جو کسان عموماً دن میں دھوپ سے بچنے یا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بنا لیا کرتے تھے۔ جھونپڑی کا اس نے بڑے محتاط اندازے سے جائزہ لیا اور اس یقین کے بعد کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، وہ اندر بچھی ہوئی کھاٹ پر کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گیا۔ اس کے بازو سے بندھی گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ صبح 4 بجے تک، اس نے اپنے آپ سے کہا اور لیٹ گیا۔ یہ مشق اس نے اکثر کی تھی، جس کی مدد سے وہ ایک خاص وقت پر بیدار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ بمشکل 10-15 منٹ بعد ہی وہ نیند کی دیوی کے بازوؤں میں جھولا جھول رہا تھا اور ٹھیک 4 بجے اٹھا۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں رکھے ہوئے مٹی کے گھڑے سے اس نے پانی پیا، پھر وضو کر کے وہیں نماز ادا کی۔
اس دیار کفر میں گو کہ خدا کی یاد اسے پہلے سے زیادہ آنے لگی تھی، لیکن اس روز نوافل پڑھتے ہوئے جو روحانی سکون اس نے محسوس کیا وہ اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی میسر نہ آیا تھا۔ خدا کے حضور بندگی گزارتے ہوئے اس کا ذہن ماضی کی طرف پلٹا اور اسے یاد آ گیا کہ یہ زمین جس پر وہ آج چھپ کر نماز ادا کر رہا ہے کبھی اس کے اجداد کی آماجگاہ رہی تھی۔ یہ فضائیں اللہ کی وحدانیت کا درس صدیوں سے پڑھتی چلی آ رہی تھیں اور آج بھی یہاں کی مٹی سے شہیدوں کے لہو کی مہک اٹھ رہی تھی۔ خان ان سرفروشوں کو یاد کر رہا تھا جو یہاں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے پہنچے تھے، صرف اس لیے کہ کفر کدے میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے۔ ان کے لہو سے روشن ہونے والے چراغوں کی لو میں ہی آج عابد خان کو اپنی منزل تلاش کرنی تھی۔ اور جب وہ ذکر الہی سے فارغ ہو کر عازم سفر ہوا تو ایک ولولہ تازہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس کو تسخیر کرنے کا عزم لے کر چلا تھا۔ صبح زندگی بیدار ہونے سے پہلے وہ سڑک کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے 2-3 بسیں گزر جانے دیں اور ان کے بعد آنے والی ایک بس میں سوار ہو کر وہ شہر پہنچ گیا۔ شہر کے آغاز ہی میں وہ اتر گیا تھا۔ ایک وشنو ڈھابے پر اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور 11 بجے تک کا وقت ایک سیرگاہ میں گزارنے کے بعد سنیما ہال میں گھس گیا۔ دوپہر کا مختصر سا کھانا اس نے 4 بجے کھایا اور پیدل ہی اپنی RV جہاں جاسوس ملا کرتے ہیں کی طرف جا رہا تھا۔ احتیاطاً اس نے پچھلے 4-5 روز سے بڑھی ہوئی داڑھی سے نجات حاصل کر لی تھی اور کلین شیو ہونے کے بعد اب وہ درمیانے درجے کا کوئی کلرک نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں پر لگا چشمہ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی خریدا تھا، جس کے سفید شیشے بادی النظر میں یہی ثابت کرتے تھے کہ اس کی نظر بہت کمزور ہے۔ چہرے پر چھوٹی چھوٹی مونچھوں کی موجودگی اور نئی اینک نے اس کا حلیہ خاصا بدل دیا تھا۔ کارپورل کی آمد سے قریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ بس سٹاپ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہ یہاں بے مقصد ہی نہیں چلا آیا تھا، اسے اپنی تربیت کے مطابق اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ اس کے لیے یہاں پہلے ہی سے کوئی جال تو نہیں بنا گیا۔ اگر کارپورل اجے ساہنی کو اس نے بلیک میل کر کے پھنسا لیا تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خود مشکوک ہو گیا ہو اور ایئر فورس والے اجے ساہنی ہی کی نگرانی نہ کر رہے ہوں۔ اجے ساہنی کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کو بھی اس نے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس نے انٹیلیجنس کو اصلیت سے آگاہ کر دیا ہو اور اب وہ لوگ اس کی آمد کے منتظر ہوں۔ 1 گھنٹے کی مسلسل جستجو کے بعد بھی اسے یہاں فی الحال کوئی مشکوک شخصیت نظر نہیں آئی تھی۔ اب اس کی نظریں شہر کی طرف سے آنے والی بسوں پر لگی تھیں۔ چند منٹ بعد ہی اس نے اجے کو ایک بس سے برآمد ہوتے دیکھا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی خوشگوار حیرت کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ اجے نے سویلین کپڑے پہن رکھے تھے۔ پہلے اس کا دھیان تصویر کے منفی پہلو کی طرف گیا تھا، لیکن اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ اقدام اجے ساہنی نے حفظ ما تقدم کے طور پر ہی کیا ہوگا۔ خان خود ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے وہ اجے کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اجے بس سے اتر کر پیدل چلتا ہوا اس بس سٹاپ کی طرف آ رہا تھا جہاں سے اسے گاؤں جانے کے لیے سواری مل سکتی تھی اور جہاں اس نے وجے سے ملاقات کرنی تھی۔ بس سٹاپ کی طرف آتے ہوئے وہ چور نظروں سے چاروں اطراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کی معمولی حرکت پر بھی خان کی کڑی نظریں لگی تھیں۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کو اشارہ کرے اور خان کی نظر میں نہ آ سکے۔ بس سٹاپ پر پہنچ کر وہ ایک قدرے ویران گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ اجے ساہنی نے اب بے چینی سے گھڑی کو بھی بار بار دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ قریباً 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اب کارپورل کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے بس سٹاپ کے مختصر سے احاطے میں بھی ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد خان نے اپنے نزدیک سے گزرنے والے ایک سائیکل رکشے کو رکنے کا اشارہ کیا اور اسے ایک منزل بتا کر سوار ہو گیا۔ اس نے سائیکل رکشہ والے سے کارپورل اجے ساہنی کے نزدیک پہنچنے پر اتنے اچانک بریک لگوائے تھے کہ اجے ساہنی کے علاوہ خود رکشے والا بھی بوکھلا کر رہ گیا۔ اجے بھیا آؤ نا، ادھر آؤ، ارے کہاں گھوم رہے ہو؟ اس نے رکشے میں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اجے دم بخود رہ گیا، پھر اس کے نزدیک پہنچا۔
اس کے حواس ابھی تک مختل تھے۔ خان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر قریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پہلی نظر میں تو اجے اسے پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ جیسے ہی وہ خان کے ساتھ بیٹھا، خان نے سائیکل رکشے والے کو جلدی جلدی چلنے کا حکم دیا اور اس کی ٹانگیں حرکت میں آ گئیں۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔